نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 99 عقلی دلائل قائم کیے۔ اب سوچ رہے تھے کہ 100 پورے کروں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے گاؤں کی طرف، کھیتوں کی طرف نکل پڑے۔ ایک دیہاتی بیلوں سے ہل چلا رہا تھا تو اس کو دیکھا، کہا اس سے بات کرتا ہوں، شاید اس کی بات سے 100ویں دلیل پتہ چل جائے۔ تو دیہاتی سے کہنے لگے کہ بات سنو، کہ میں نے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہے 99 دلائل پیش کیے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ 100 پورے ہو جائیں۔ اب تیرے دماغ میں کوئی دلیل ہے تو بتا۔ اس نے یوں دیکھا کہ اچھا مولوی صاحب ہے۔ دیکھنے کے بعد اس نے بیل روکے اور ہل میں سے ایک ڈنڈا نکالا اور اس کے پیچھے مارنے کو بھاگا۔ اب امام راضی آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے۔ امام راضی بھاگتے بھاگتے بولے کہ ہاں ہاں، سمجھ میں آ گئی 100ویں دلیل۔ جو ظالم 99 نہ مانے اس کا علاج ڈنڈا ہے۔ یہ 100ویں دلیل، ڈنڈا اس کے سر میں مارو۔ جو 99 نہیں مان رہا وہ 100 کیا مانے گا؟ 100ویں دلیل سمجھ میں آ گئی۔ یہ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہونے لگا، کتنا بڑا آدمی ہے، ابلیس پہنچ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مکر کرتا ہے ابلیس، اس وقت پہنچتا ہے کیونکہ عین آخری وقت ہوتا ہے، تو وہ موقع سمجھتا ہے کہ اب ایمان چھین لے۔ اب وہ پہنچ گیا اور کہا راضی تو اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے۔ کون سا اللہ؟ اللہ نے اللہ کو دیکھا ہے کبھی؟ کبھی محسوس کیا ہے؟ کبھی اس کو سنا ہے؟ کس کی عبادت کرتا رہا ہے؟ تو امام راضی نے اپنی پہلی دلیل متوجہ کی۔ ابلیس تو خود بہت بڑا علامہ ہے، اس نے نقض وارد کرتے ہوئے دلیل توڑ دی۔ انہوں نے دوسری دلیل پیش کی تو اس نے پھر نقض وارد کرتے ہوئے دوسری دلیل بھی توڑ دی۔ 99 کی 99 دلیلیں توڑ دی۔ اب امام راضی حیران پریشان کہ میں جن دلیلوں کو اتنا مضبوط بنیادوں پہ لے کے کھڑا تھا، یہ تو ساری دلیلیں ٹوٹ گئیں۔ اب یہ پریشان، پسینہ چھوٹ رہا ہے۔ دیکھو پیر و مرشد کا فائدہ، ان کے پیر و مرشد عصر کی نماز کا وضو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ معاملہ منکشف کر دیا کہ تیرا مرید مشکل میں ہے، کیونکہ اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ براہ راست اللہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، میکائیل کی بھی ہے، اسرافیل کی بھی ہے، اسرائیل کی بھی ہے۔ کیا جو کام میکائیل کر سکتا ہے اللہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کیونکہ اللہ ایک بادشاہی کو شو کر رہا ہے، اور بادشاہ کے کارندے خدام ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، پھر نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اولیاء اللہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، پیر و مرشد کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کے مرید ان کے حوالے کر دیے۔ الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بیعت کرنے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ان مریدوں کے بارے میں کل پوچھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، میں ان کا نگہبان ہوں۔ میں نے ان کی اصلاح کی فکر نہیں کی تو پوچھ گچھ مجھ سے ہوگی۔ امام راضی جو اس وقت مشکل میں تھے، اللہ نے ان پر منکشف کیا۔ اب یہ وضو کر رہے عصر کی نماز کا، اب ہاتھ پانی پر تھا۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ والوں کا ایک جملہ ہوتا ہے جو جڑیں کاٹ دیتا ہے، ساری عقلیات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر سنا کہ اولیاء اللہ کی کچھ وقت کی صحبت، فرمایا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ کہتے ہیں مجھے لگا اس میں کوئی مبالغہ ہے، ایسی بھی بات نہیں اب کہ بے ریا عبادت 100 سال کی وہ ایک طرف، اور اللہ والوں کی کچھ وقت کی صحبت اس سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا،
حضرت یہ شعر مجھے لگتا ہے کہ اس میں مبالغہ کیا گیا ہے، شاعر نے اس میں مبالغے کی بات کی ہے۔ اب اتنی بھی بات نہیں کہ اللہ والوں کی صحبت تھوڑی سی، وہ اتنی عبادت سے افضل ہو جائے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پڑھوں اس شعر کو اپنے طریقے سے کچھ تبدیل کر کے، عرض کی پڑھیں۔ حضرت نے کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا، لاکھ سال کی عبادت بیریا اس سے افضل ہے۔ وہ تو 100 سال کی عبادت پر اعتراض کر رہے تھے، انہوں نے لاکھ سالہ بنا دیا۔ تو مفتی صاحب نے کہا، اچھا کہتے ہیں؟ ہاں 100 سال تو کچھ بھی نہیں، شاعر نے کم کہا، لاکھ سال۔ تو پوچھا، حضرت اس میں راز کی کیا بات ہے، ایسا کیوں ہے، اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ فرمایا، فضیلت اس لیے ہے کہ جب اللہ والے کی صحبت میں انسان آتا ہے تو اسے کوئی گر کی بات پتہ چلتی ہے، کوئی گر معلوم ہو جاتا ہے، کوئی راز معلوم ہو جاتا ہے، کوئی ایک بات ایسی اس کے دل پہ بیٹھ جاتی ہے کہ اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کو منزل مل جاتی ہے اس اللہ والے کی صحبت کی وجہ سے۔ اور عبادت آپ کرتے جا رہے ہیں 100 نفل پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن وہ راز کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو کسی کی صحبت سے ہی منتقل ہوگا۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی نظر کرم سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو ابھی وہ وضو کر رہے تھے، پانی کا چھینٹا نیچے مارا، فرمایا، کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، کہہ دو کہ مانا بغیر دلیل کے، اللہ کو بغیر کسی دلیل کے مان لیا، بس یہ کہنا تھا۔ ادھر امام راضی کے دل میں جب یہ بات آئی، امام راضی نے ابلیس کو کہا کہ ابلیس، میں نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کو مان لیا، تم دفع ہو جاؤ، اتنا کہنا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اسی وقت امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روح پرواز کر گئی، ایمان پر موت آئی۔ اب بتاؤ یہ کتنی بڑی دلیل ہے، کہہ دو مانا بغیر دلیل کے۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو اگلے کے پاس کچھ کہنے کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج جو آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، سو وٹ، ہم تو مانتے ہیں، بھائی تو اپنا راستہ لے اور نکل۔ اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھاؤ کہ بلیو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، اللہ نے یہ کیوں نہیں کر دیا، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کی، وہاں مدد کیوں نہیں نازل ہوئی، امریکہ کو کیوں نواز دیا، اسرائیل کو اتنی طاقت کیوں دے دی، فلاں معصوم تھے کیوں مار دیا۔ بھائی تمہیں کیا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ کو ہم مانتے ہیں، کوئی دلیل نہ سننی ہے نہ دینی ہے۔ یہ ایمانیات کی مضبوطی ہے، کیونکہ اگر آپ عقلیات اور دلائل میں پڑھیں گے تو آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، تو خود آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ سوچیں گے کہ یار بات تو سچ ہے، بات تو سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، حالانکہ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ گویا کہ اللہ نے ہمیں اندھا قرار دے دیا کہ تم سب اندھے ہو، لن ترانی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، یہ اللہ نے نہیں کہا کہ موسیٰ میں نظر نہیں آتا۔ اللہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا نام تو الظاہر ہے، الباطن ہے۔ الظاہر اتنا کہ آپ رواں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیوں؟ کس کے لیے ظاہر؟ جس کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کے لیے اتنا ظاہر ہے کہ اس کو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ نظر نہیں آتا، اور جس کی دل کی آنکھ بند ہے اس کے لیے اتنا چھپا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ اللہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا، کیونکہ ان کے دل کی آنکھیں جو تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں، اللہ ان کو نظر آتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں نظر آتا ہے، اللہ کی ذات صفات میں نظر آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہمارے جسم میں روح اللہ تعالیٰ نے ایک نظیر کے طور پر ہمارے وجود میں رکھی ہے، اس روح کے تصور کو دیکھ کے آپ اللہ کو مان سکتے ہیں۔ روح نظر آتی ہے، روح نظر نہیں آتی، لیکن روح کی وجہ سے آنکھ کی پتلیاں ہلتی ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتی ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں۔ یہ ساری حرکات و سکنات کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس میں روح ہے، بندہ زندہ ہے۔ بالکل اسی طرح یہ پوری کائنات کی روح جو ہے، اللہ نور السماوات والارض،
اللہ ہی اس پوری کائنات کی روح ہے۔ یہ کائنات جو چلتی نظر آتی ہے، سورج طلوع اور غروب ہوتے ہیں، چاند ستارے آتے ہیں، آسمانوں کو بلندیاں بغیر ستونوں کے، زمینوں کی وسعتیں، آبشاروں کو حسن، پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ سب نظام جو چل رہا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہو وہ سمجھ جاتا ہے اللہ ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مانا اللہ کو بغیر دلیل کے، اتنا کہنا تھا، روح پرواز کر گئی۔ تو دوستو اسی چیز کا نام بلیو ہے، یقین ہے، ایمان ہے، اور بلیو، یقین اور ایمان پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہرگز نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔